حبیب اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس ان الغنى لیس عن کثرت العرض۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو ان الغنى بے شک غنا امیری خوشحالی لیس عن کثرت العرض، فرمایا یہ زیادہ مال ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، کثرت کے ساتھ مال ہونے کی وجہ سے امیری نہیں آتی، زیادہ مال ہونے کی وجہ سے خوشحالی اور جو ہے وہ غنا نہیں آتا، بلکہ سرکار نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ، سرکار نے فرمایا خوشحالی امیری تو ہو وہ نفس کی امیری ہوتی ہے۔ مال زیادہ ہونے سے بندہ امیر نہیں ہو جاتا، مال زیادہ ہونے سے بندہ خوشحال نہیں ہو جاتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا حقیقت میں وہ امیر ہے، حقیقت میں وہ غنی ہے، حقیقت میں وہ خوشحال ہے جو فرمایا نفس کا امیر ہے، دل کا امیر ہے، وہ بندہ فرمایا یہ امیر ہے۔ بندے کے پاس مال کثرت کے ساتھ ہو لیکن وہ کنجوست کرتا ہو، نہ خود کھاتا ہو نہ دوسروں کو کھلاتا ہو، نہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہو، تو یہ مال اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ لیکن اگر بندہ غریب ہے، تھوڑا مال ہے لیکن وہ خود بھی کھاتا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ بھی کرتا ہے، اور فرمایا یہ جو خرچ کرنا ہے یہ مال کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ دل کی وجہ سے ہوتا۔ جس کا دل امیر ہوگا تو وہی اگرچہ 1 روپیہ ہی خرچ کرے گا لیکن اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے گا۔ تو فرمایا حقیقی جو امیری ہے، حقیقی جو خوشحالی ہے، سرکار نے فرمایا وہ مال کی وجہ سے نہیں ہے، کثرت مال کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ فرمایا وہ دل کا امیر ہونا ہے، دل کا غنی ہونا ہے۔ فرمایا اصل امیری یہ ہے۔ آگے سرکار نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِي عَبْدَهُ مَا كُتِبَ لَهُ مِنَ الرِّزْقِ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی یؤتی عبدہ اپنے بندے کو وہ عطا فرماتا ہے ما کتب لہ من الرزق، جو کچھ بھی اس کا رزق لکھا ہوتا ہے۔ اب ہر بندہ جو ہے سامنے پیدا ہوا ہے اور جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا وہ رزق جتنا اس نے استعمال کرنا ہے وہ سارے کا سارا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی کو سرکار نے بیان فرمایا ہے کہ بندے کا جتنا بھی رزق ہوتا ہے، جو بھی اس نے کھانا ہوتا ہے، پینا ہوتا ہے، کمانا ہوتا ہے، سرکار نے فرمایا جو کچھ لکھا گیا ہے رزق سے وہ اس کو مل کے رہتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، سرکار نے فرمایا اور رزق طلب کرنے میں احتیاط کرو۔ کیا کرو؟ احتیاط کرو، کہیں ایسا نہ ہو حلال۔ کتنے بندے ہوتے ہیں وہ سارا دن مزدوری کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، محنت مزدوری کرنا اس دن ہم نے پڑھا تھا یہ ہر مسلمان پر ضروری بھی ہے، واجب بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ اگر ہم حلال روزی صبح جا کر نماز پڑھ کے جاتے ہیں اور روزی کماتے ہیں تو یہ بھی عبادت کے اندر آتا ہے، اجر ثواب ملے گا ہمیں۔ اگر یہ ہم سارا کچھ کرتے ہیں لیکن احتیاط نہیں کرتے، کہیں سے بے احتیاطی کے اندر 1 روپیہ بھی حرام کا اگر ہماری حلال کمائی میں شامل ہو گیا تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ وہ تقریباً جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پورے ڈرم دودھ کے اندر جو ہے وہ 1 قطرہ پیشاب کا جو ہے وہ ڈال دیا جائے تو جیسے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، ایسے حلال کمائی جو ہے وہ بالکل مخلوط ہو جاتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فرمایا رزق طلب کرنے میں احتیاط سے کام لینا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی کا حق جو ہے وہ ہمارے مال میں شامل نہ ہو جائے، کسی کی جو ہے وہ یتیم کا مال ہمارے مال میں شامل نہ ہو جائے، یا کسی جو ہے مسلمان کے ساتھ زیادتی کرنے کے ساتھ ہمارے مال میں جو ہے وہ مال شامل ہو جائے۔ تو فرمایا احتیاط کرو تاکہ کسی کا حق تمہارے مال میں شامل نہ ہو، تاکہ کوئی حرام روپیہ تمہارے مال میں شامل نہ ہو، اور تمہارے جس طرح محنت کرتے ہو، جس طرح جو ہے وہ محنت مزدوری کرتے ہو تو تم حلال کمائی ہی رہے، حرام شامل نہ ہو۔ اور سرکار نے فرمایا خذوا ما حل،
تو سرکار نے فرمایا حلال طلب کرنے میں جو حلال طریقے ہیں، جو حلال مال ہے، فرمایا اس کو لو، اس کو حاصل کرو، جو حلال طریقے ہیں اس حلال طریقے سے مال کماؤ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ، اور سرکار نے فرمایا جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو، حرام کے اندر نہ پڑنا، حرام مال اپنے مال میں شامل نہ کرنا، سرکار نے فرمایا حرام کو چھوڑ دو۔ یہ سرکار نے دو کلیے جو ہے بیان فرما دیے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جو حلال ہے اس کو حاصل کرو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، رات کو دن کو جب بھی ہم حلال طریقے سے رزق کمانا چاہیں تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن سرکار نے فرمایا جو حرام ہے وہ دن ہے چاہے وہ رات ہے، حرام سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا جو حرام طریقہ ہے مال کمانے کا، یا جو حرام ہے کسی قسم کا کوئی حرام مال ہو، سرکار نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اسی میں ہی تمہاری بہتری ہے، دنیا کی بھی آخرت بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ دل کا غنی فرمائے، دل کا امیر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال رزق کمانے کی اور اس میں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کمانے کی، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔